يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، 209 اور 210 تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، بس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ واضح نشانیاں آ چکی، تو فاعلموا، بس بے شک جان لو کہ اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کیا یہ اس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ آ جائے بادلوں کے سائے میں، والملائکہ اور فرشتے، وقضی الامر اور معاملہ تو جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو چکا ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جس موقع پہ یہ آیت اتری تھی اس کا قصہ یوں بنا تھا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ پہلے مذہب یہودیت میں تھے، یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اسی طرح ان کا ایک پورا گروپ تھا جن میں حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ، ان کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کرام تھے، ان کی پوری ایک جماعت تھی۔ تو انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا تھا پہلے اسلام میں آنے سے پہلے، کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اسی طرح اونٹنی کا دودھ پینا بھی یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت کوئی ایسی بات نہیں تھی، اونٹ بھی حلال ہے، اونٹنی کا دودھ پینا بھی ہمارے دین میں بالکل حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا تھا کہ یہ حرام ہے۔ اور جب یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا کہ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، ہم یوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ اونٹ کا جو دودھ ہے، اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت ہے تو حلال، اسلام لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو کھائیں گے نہیں۔ اس میں حکمت یہ ہوگی چلو اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہماری پچھلی جو شریعت ہے جس پر ہم پہلے عمل کرتے آ رہے تھے چلو وہ بھی باقی رہ جائے، مسلمان بھی ہوں گے، سمجھیں گے حلال، چلو کھائیں گے نہیں ان کو، اونٹنی کا دودھ پئیں گے نہیں، ہے حلال۔ تو جب انہوں نے اس طرح کا بیٹھ کے کچھ پلاننگ کی، اس طرح کچھ سوچا، حالانکہ اسلام میں تو ان کی اجازت ہے، اسلام میں تو دونوں چیزیں حلال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیات دیں، قرآن کی یہ آیت اترائی کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، جب تم اب کلمہ پڑھ چکے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے عقائد اسلامی ہونا چاہیے، تمہارا ایمان بھی اسلامی ہونا چاہیے، تمہارا عمل بھی اسلامی ہونا چاہیے، تمہارا لباس بھی اسلامی ہونا چاہیے، تمہارے معاملات بھی اسلامی ہونے چاہیے، تمہارے عمل سے، تمہاری شکل و صورت سے پتہ چلے تم مسلمان ہو۔ یہ کیا بھی آدھا بٹیر آدھا تیتر، جو دل میں آیا تم نے وہ عمل کر لیا، اور جس پر جی آمادہ نہیں اس کو چھوڑ دیا، جس کو اللہ پاک نے اگلی ایک آیت میں یوں بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اگر کوئی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، یا دل میں کوئی خواہشات پیدا ہوں فوراً پھر جاتے ہیں، پھر ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم اب کلمہ پڑھ چکے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ،
اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے، کیسے ہم داخل ہوں گے، اس سے پہلے ہم نے دو چیزیں سمجھنا ہوں گی۔ نمبر ایک، مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان ہوتا کون ہے، دوسرا یہ کہ دین کیا چیز ہے۔ جب ہم دو چیزیں سمجھ لیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں کیا ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں یا نہیں ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان جو لفظ ہے یہ اسلام سے لیا گیا ہے، اور اسلام کا معنی ہے فرما بردار ہونا، ہر بات کی اطاعت کرنا، اور ایک اس کا معنی آتا ہے سر جھکانا، کہ جب کوئی آدمی ہمیں کوئی بات کر رہا ہو، اگر ہم اس کے سامنے سر جھکا کے اس کی ہر بات کو تسلیم کرتے جائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم سر جھکا لیں تو اس بندے کو مسلمان کہیں گے۔ تو مسلمان اور اسلام ان دونوں کے اندر فرما برداری والا معنی ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا اس کو مان لیں، اس کے آگے سر جھکا لیں۔ اور ایک حدیث میں تو اسلام کے بارے میں بتلایا گیا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ شہادت، یہ کلمہ شہادت جو ہے نا یہ ہمیں دین میں داخل کرتا ہے، یہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہو گئے، اتنا ہی کافی ہے، بس داخل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے جو 4 اجزاء ہیں نا وہ داخل ہونے کے بعد ہیں۔ یہ جو ہم مشہور ہیں سنتے ہیں کہ جی دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے، کسی کو کہو نا بھی آ جاؤ نماز کے لیے، جاؤ جاؤ اپنی پڑھو، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ کسی کو نماز کا کہہ دو کہ بھئی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، کہتے ہیں آپ اپنا کام کرو، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ بالکل ان پڑھ، چٹا ان پڑھ، لیکن یہ آیت اس کو یاد ہوگی لا اکراہ فی الدین، وہ بھی دین میں جبر نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے، اپنا کام کرو، تم بڑے آگے نمازی، بڑے آگے تم تبلیغ کرنے والے، ہمیں سیدھی کہنے والے۔ تو آج یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کسی کو زبردستی دین میں لاؤ نہیں، پکڑ کر اس کو زبردستی کلمہ پڑھاؤ، وہ آمادہ ہی نہیں ہے، وہ تیار ہی نہیں ہے، اس پر کوئی سختی نہیں ہے۔ جو مسلمان ہو چکا ہے اس پر اکراہ ہے، اس کے لیے تو سختی ہے۔ دیکھیے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ گیا، پڑھ تو رہا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھ رہا، خشوع خضوع سے نہیں پڑھ رہا، اہتمام سے نہیں پڑھ رہا، تو حدیث میں اس کو چور کہا گیا کہ یہ نماز کا چور ہے، سختی ہے اس کے اوپر۔ اس کو چاہیے کہ جو ہمیں حدیث میں سنت میں طریقے بتلائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، تو اس پر سختی ہوگی۔ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس پر سختی ہوگی، نماز نہیں پڑھے گا تو بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہو گیا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ تو دین میں آنے کے بعد سختی ہے، پہلے سختی نہیں ہے۔ تو بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کے 5 ستون ہیں جن پر ہمارا اسلام دین کھڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ ستون کی مثال کیوں دی ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے اگر کوئی ایک عمارت ہے، اس کے نیچے 5 ستون ہیں، کسی ایک ستون کو بھی گرا دیں تو عمارت قائم نہیں رہتی، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، عمارت گر جائے گی۔ تو ان 5 میں سے اگر کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمارا دین اسلام وہ قائم نہیں ہے، یوں سمجھے دھڑم گرنے والا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو پہلے ایک چیز جس ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں وہ ہمیں دین میں داخل کرتی ہے، اور باقی چیزیں وہ اسلام کے 4 ستون ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہا یوں سمجھیں اسلام کی عمارت قائم نہیں ہے، یہ منہ کا مسلمان ہے، زبانی مسلمان ہے، عملی طور پہ مسلمان نہیں ہے۔ روزہ، اگر رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو یہ عملی طور پہ مسلمان نہیں ہے، بس قولی مسلمان ہے، زبان سے اس کا دعویٰ ہے۔ اگر اس کے اوپر حج فرض ہے، حج کے لیے نہیں جا رہا، ہضم کر کے بیٹھا ہے، مال کی محبت ہے، نہیں جا رہا، تو سمجھے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صرف منہ کا مسلمان ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، عملی طور پہ نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، تو یوں سمجھے یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے اسلام کی جو عمارت ہے وہ صحیح طرح قائم نہیں ہے۔ تو اسلام کہتے ہیں پوری کی پوری فرما برداری کرنے کو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کو، اور اس کے 5 ستون ہیں۔ تو ہر بندہ اپنے اندر یہ غور کرے کہ کیا میرے اندر یہ میرے 5 ستون موجود ہیں، کیا میں کلمہ صحیح طرح پڑھتا ہوں، مجھے صحیح طرح کلمہ آتا ہے، اور کلمہ کے جو حقوق ہیں میں ادا کر رہا ہوں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو یوں سمجھے وہ اسلام میں پورا داخل ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی کوتاہی ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ پر اس کا عمل نہیں ہے۔ دوسری چیز، دین کسے کہتے ہیں؟ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور منہ پہ داڑھی رکھ لی، پگڑی سر پہ رکھ لی، اپنے تسبیح ہاتھ میں لے لی، اپنے آپ کو مسلمان کے عالم ہے کہ دیندار ہوں۔ دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 حصے ہیں۔ پہلی چیز ہے عقائد،
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے عقائد درست ہونے چاہیے، جس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ ایمانیات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے۔ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، معاد پر، آخرت کے دن پہ ایمان لائے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر نشر سب کچھ یہ برحق ہے، اس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے عبادات۔ عبادات کی پھر آگے اللہ پاک نے کئی قسمیں بنائی ہیں۔ کچھ تو فرض ہیں جن کو چھوڑنے کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، چھوڑے گا تو اس کی سخت پٹائی ہوگی، قبر حشر میں اس کو سزا ہوگی۔ اور عبادات میں اللہ نے کچھ نفلی عبادات بھی بنائی ہیں، اور وہ اللہ نے اپنا قرب پانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں وہ ایک راستہ دیے ہے، وہ ہمیں ایک طریقہ دیا ہے کہ اس نفلی عبادت کے ساتھ تم میرے قریب ہو جاؤ۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یہ آیت سجدہ ہے، میں نے پڑھی ہے، آپ پر بھی سجدہ واجب ہو گیا، بعد میں کر لینا۔ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں سجدہ انسان کی بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں، ان حالتوں میں سے سب سے بہترین حالت، سب سے وہ تیز راستہ جس سے ہم بہت جلدی شارٹ کٹ اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، وہ سجدہ ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں بالکل اللہ کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور نوافل اسی طرح ذکر اذکار، یہ ہمیں بہت جلدی اللہ کے ساتھ ملانے والے ہیں۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ اشراق، اوابین، تہجد کی نماز، چاشت کی نماز، یہ بھی مسلمانوں کی نمازیں ہیں۔ ہم مسلمانوں کو تو ان کے نام ہی نہیں آتے، اوقات کا ہی پتہ نہیں ہوتا بھی کون سی نماز کس ٹائم پڑھی جاتی ہے۔ تو عبادات بھی مکمل ہونی چاہیے، فرائض بھی اور نوافل سنن بھی۔ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارے یہاں سنتوں کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، صرف فرض نماز پڑھ لی اور بھاگ گئے، پورے ٹائم پہ آئے اور سلام پھرتے ہی، بعض تو دعا سے بھی پہلے لوگ چلے جاتے ہیں۔ بہت غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقہ ہے۔ نماز جتنی رکعتیں ہم علماء سے سنتے ہیں، پوری کی پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف فرض پڑھ لی اور اس سے بخشش ہوگی۔ سنت موقدہ جو ہے اگر کسی نے چھوڑ دی ہے تو اس پر گرفت ہوگی، اس کا قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ تو پورا دین اور پوری عبادت، پوری نماز پڑھنے سے ہی آدمی پورا دین میں آئے گا۔ اور وطروں کے بارے میں تو لوگ احتیاط بھی نہیں کرتے، حالانکہ وطر واجب ہے۔ 3 مرتبہ حضور اسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے وطر چھوڑ دیے، آگے 3 مرتبہ فرمایا لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تو صرف وطر کے بارے میں ہے، جو عشاء کی نماز کے آخر میں 3 رکعت پڑھی جاتی ہیں، واجب ہیں۔ فرض کا کیا درجہ ہوگا، فرض کی کیا سزا ہوگی، تو وطروں کے بارے میں ہے۔ تو صرف تسبیح پڑھ لینا نماز کے نیڑے نہیں آتا، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز میں اہتمام ہی نہیں ہے۔ بس بعض لوگ ذکر پہ زور دیتے ہیں، بس بھی اللہ اللہ کرو جی، اللہ بخشنے پہ آ جائے تو وہ بڑے بڑے مجرموں کو بخش دیتا ہے۔ اس سے بھی بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دھوکے ہیں اس چیز میں، کو یار فلاں ہمارا رشتہ دار تھا، بڑا گناہ گار تھا، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اور جب مر گیا تو اس کی قبر میں خوشبو آ رہی تھی۔ بڑے بڑے اس کے لیے فضائل سناتے ہیں، اللہ بخشنے پہ آئے تو اللہ بڑے بڑے مجرموں کو بخش دیتا ہے۔ بخش تو دیتا ہے، لیکن ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں لیا ہوا کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے گا۔ اللہ نے ہمیں ایک نظام دیا، ایک ہمیں دستور دیا، اپنا ایک طریقہ بتا دیا کہ میں حساب کتاب لوں گا، واللہ سریع الحساب، اور اس کی مرضی اگر کسی کو معاف کرنے پہ آ جائے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اسلام پر پورا عمل کریں۔ تو دوسری چیز دین کے متعلق دوسرا شعبہ وہ ہے عبادات، اور تیسری چیز وہ ہے معاملات۔ اب دیکھیں یہ پہلے والی اور آخر والی جو 4 چیزیں ہیں، یہ درمیان میں معاملات ہے۔ ان 4 کو تو ہم کچھ نہ کچھ دین سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ درمیان والا جو دین کا شعبہ ہے نا، معاملات، یہ بڑا مظلوم ہے۔ اس میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ دکان پر بیٹھ کر حلال کمانا، سچ بولنا بہت مشکل ہے، اور صحیح کاروبار کرنا عین شریعت کے مطابق علماء سے پوچھ کر، یہ بہت بڑا دین کا اعلیٰ حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر لوگ ہوں گے اور سچ بولتے ہوں گے، صحیح تجارت کرتے ہوں گے، قیامت کے دن ان لوگوں کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اب تاجر کہاں بیٹھتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے، وہ دکان پہ سارا دن بیٹھتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، ریڑھی کے اوپر اپنا وہ بیچ رہا ہے، آلو بیچ رہا ہے، پیاز بیچ رہا ہے، ہوکا لگا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی جو سارا دن مزدوری کر رہا ہے، جب یہ ہوکا لگاتا ہے، آلو اتنے روپے کلو، پیاز اتنے روپے کلو، تو ایک ایک بول پر اللہ اس کو سبحان اللہ کا ثواب دیتا ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، روزی کمانے والا وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی اس آدمی کے لیے فضیلت ہے۔ اور آگے ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ التجار یعبسون فجار، یہ تاجر لوگ جو ہوتے ہیں یہ فاسق فاجر ہو کر اٹھیں گے، مگر آگے ان کی کچھ شرائط بتائیں کہ جن میں یہ شرطیں ہوں گی نا، یہ بچ جائیں گے۔
تو معاملات اپنے شریعت کے مطابق کرنا یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. اگر کسی کے معاملات میں کوتاہی ہے، حرام کماتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اور اسی طرح ربا سود کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، بینک سے اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں، اپنی زمین پلج کرا کے پیسے نکلوائے ہوئے ہیں، تو یہ کہاں پورا دین میں داخل ہے؟ تو چوتھی چیز اس کے بعد ہے وہ ہے انسان کے اخلاق. کہ انسان کے اخلاق بھی اسلامی ہونے چاہیے. ہمسایوں کے اخلاق کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ میرے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ میرے کیا اخلاق ہے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، بیوی کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں، روزانہ بیوی پر تشدد تو نہیں کرتا، بیوی پر ظلم زیادتی تو نہیں کرتا، بے جا غصہ تو نہیں کرتا، روزانہ کئی لوگوں کے اوپر غصہ جھاڑتا ہو اور اپنی جوان مردی دکھاتا ہو. حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے اخلاق کیا تھے، تو امی نے فرمایا کان خلق القرآن، کہ حضور کے اخلاق وہ قرآن والے ہی تھے. جو کچھ قرآن میں آیا وہ سارا حضور اس کا عملی جامہ تھے، وہ حضور اس پر عمل کر کے ہمیں دکھلاتے تھے. تو اخلاق یہ بھی اعمال کا ایک ایمان کا حصہ ہے، یہ دین کا چوتھا جز ہے. اور پانچویں چیز ہے معاشرت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرنے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا کلچر کیسا ہونا چاہیے، ہماری تہذیب کیسی ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں اگر اسلامی ہیں تو یوں سمجھیں ادخلوا فی السلم کافہ پر ہمارا عمل ہے. تو مسلمان کون ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، اور دین کس چیز کا نام ہے. تو ہر بندے نے اپنی زندگی کا اب جائزہ لینا ہے کہ خوشی غمی کے موقع پہ اور معاملات میں، عبادات میں، معاشرت میں کتنا عمل کرتا ہوں. اب خوشیوں کا جب موقع آتا ہے تو جب شادی کسی کی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم صرف ایک پوائنٹ پہ عمل کرتے ہیں. مولوی صاحب کو بلا لیا اور اس نے نکاح پڑھا دیا، بس اسی میں کچھ جھلک نظر آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نکاح پڑھا جا رہا ہے. جب مولوی صاحب چلے جاتے ہیں، نکاح بھی ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی غیر مسلم آدمی ہمیں آ کر ہماری شادی کو دیکھے، ہمارے اس تہوار کو دیکھے، تو یقین جانیے اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ مسلمان ہیں یا یہودی ہیں، مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، کس کی شادی ہو رہی ہے. گولے پٹاخے بجانے میں، ڈھول باجے، بینڈ باجے، ان سب چیزوں میں ہم اسلام کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اور پھر نحوست کیا پڑتی ہے، آئے دن روزانہ طلاقیں. عدالتوں میں جا کر دیکھیں، سب سے زیادہ جو کیس آ رہے ہیں وہ تنسیق کے ہے کہ عورتیں جا کے تنسیق کرا رہی ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، اختلافات ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب اس کی بنیاد ڈالی، جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو ہم نے سنتوں کو ذبح کیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، تو پھر برکت بھی اسی طرح ہوئی. اور اس میں جو پھر اولاد پیدا ہوتی ہے والدین کی نافرمان. تو جنازہ نکالنا اسلام کا، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات کے اندر جب ہم اسلام کے احکامات کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسلام کو مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کھلواڑا کر رہے ہوتے ہیں. تو روزانہ اسلام کے ساتھ مذاقیں اڑائی جا رہی ہیں. ہم ہیں تو مسلمان لیکن ہمارے کرتوت جو ہے وہ کافروں، یہودیوں، عیسائیوں والے ہیں. اگر کوئی آدمی مسلمان ہے بھی صحیح تو یوں لگتا ہے کہ وہ مجبور ہے، متاثر ہے عیسائیت سے، متاثر ہے انگریز سے. لیکن کیا کرے بیچارہ، مسلمانوں کے دیش میں رہتا ہے، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا لیکن اب زبان سے مسلمان تو کہتا ہے لیکن اس کو سب سے بھلی لگتی ہے عیسائیت، بھلے لگتے ہیں انگریز کے طریقے. تو بھیا اگر ہم نے مسلمان بننا ہے تو ان تمام چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہوگا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. آگے اللہ پاک نے اس کے متصل جوڑ کے ایک اصول بتا دیا کہ اسلام پر پورا عمل کرنا ہے تو شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو، شیطانی طریقے جو ان سب کو چھوڑ دو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان وہ تو تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے، کبھی وہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتا. شیطان کا جو بھی طریقہ ہوگا اس میں تمہارے لیے خسارہ اور نقصان ہوگا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. دیکھو بھائی، جب تم مسلمان ہو چکے ہو، تمہارے پاس قرآن، احادیث، دین کھلم کھلا تمہارے سامنے آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم پھسل گئے، اس کے بعد بھی تم نے اگر سستی کر لی، غفلت کر لی، جان بوجھ کر عمل نہ کیا، تو فَاعْلَمُوا. پھر جان لو. اب آگے اللہ پاک نے دھمکی دی ہے کہ جب تم ایک بات کا علم ہو گیا اس پر عمل کرو. ان اللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، اللہ غالب ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی، اللہ سے بڑھ کے کوئی زور آور نہیں ہے. حکیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم بھی ہے، حکمت والی بھی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گناہ پر فوراً نہیں پکڑتے، فوراً آپ پر عذاب نہیں آتا، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یہ عذاب، یہ سزائیں آپ کے لیے آخرت میں جمع ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھیں جب آخرت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ حساب و کتاب لیں گے، اور اس وقت اللہ
اس طرح نازل ہوں گے، اس طرح نزول فرمائیں گے جیسے بادل ہمارے سامنے اتر رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، ارد گرد فرشتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح بادلوں کی شکل میں اللہ کا نور نازل ہوگا، ارد گرد ملائکہ ہوں گے. یہ آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح ہو جائے؟ جو کچھ اللہ نے آخرت میں جا کے کرنا ہے، عدالت لگنی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، کیا یہ لوگ، یہ اسلام کا مذاق اڑانے والے، اس پر عمل نہ کرنے والے، کیا یہ خواہش کرتے ہیں ان ياتيهم الله کہ اللہ ابھی ان کے پاس آ جائے بادلوں میں، جیسا کہ اس نے قیامت کے دن آنا ہے؟ والملائکہ، اور عدالت کی کرسی قیامت کے دن لگے گی. کیا ان کی یہ خواہش ہے کہ ملائکہ ابھی آ جائیں؟ وقضی الامر، جی بھائی جو کچھ ہونا تھا وہ تو طے ہو چکا ہے، جنت جہنم وہ تیار ہو چکی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جتنے بھی امور ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا.